بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھی۔ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اور عجیب حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ان کا گزر ایک ایسے شہر میں ہوا جہاں میلے یا جشن کی کیفیت تھی۔ لوگ بیش قیمت ملبوسات سے آراستہ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ ہنگامہ طرب کیا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں کے بادشاہ کی بیٹی نے اپنا شوہر خود منتخب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے بادشاہ کی بیٹی کو دوپہر کے وقت سوار ہو کر لوگوں کے ہجوم سے گزرتی ہے۔ ابھی تک اس کی نظر انتخاب کسی پر نہیں پڑی، اب اس کے آنے کا وقت ہوا ہی چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کر لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے کہ شہزادی کی سواری آ پہنچی۔ اس کی نظر اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی، صحت مند جسم اور چہرہ جلال نبوت سے منور۔ فوراً اعلان کر دیا کہ میری شادی اس مسافر سے ہو۔ شاہی کارندے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لے گئے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کا انتخاب دے کر حیران رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا ہونے والا داماد کوئی صاحب ثروت ہوگا۔ اب جو سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک نادار آدمی کو دیکھا تو بہت افسوس ہوا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بارہا سمجھایا کہ تیرا اس کا جوڑ نہیں ہے، اپنے خیال سے باز آ جا، لیکن حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قول پر ہی رہیں۔ چنانچہ مجبوراً بادشاہ نے اپنی لخت جگر کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ چند دن وہاں گزارنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اصرار کی کہ وہ بھی ساتھ جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انہیں بہت روکا، لیکن آخر ان کے اصرار سے مجبور ہو کر انہیں بھی ہمراہ لے چل پڑے۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں کا بادشاہ نہایت ظالم اور بدکار ہے، اور اس نے حکم دے رکھا ہے کہ کوئی عورت جب تک بادشاہ کے ملاحظہ سے نہ گزرے، نہ مصر کی حدود سے گزر سکتی ہے، نہ وہاں قیام کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو صندوق میں بند کر کے حدود مصر سے گزرنا چاہا کہ بادشاہ کے ضرر سے محفوظ رہیں، لیکن پہرے داروں نے صندوق کھول لیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ عورت کہاں لیے پھرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں اور یہ عورت میری ایک قریبی رشتہ دار ہے، ہمارا شام جانے کا قصد ہے۔ بادشاہ نے کہا تم دونوں کو ابھی چند روز یہاں ٹھہرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ملازموں کو ان کی رہائش کا بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبوراً وہاں قیام کرنا پڑا۔ بادشاہ کی نیت حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق صاف نہ تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بادشاہ بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے مولائے کریم مجھے اس کے شر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو مفلوج اور بعض روایتوں کے مطابق اندھا کر دیا۔ اب وہ نہایت عاجزی سے گڑ گڑایا کہ اے نیک خاتون میری خطا معاف کر اور خدا سے دعا کر کہ مجھے اپنی اصل حالت میں لوٹا دے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میرا شوہر خدا کا محبوب پیغمبر ہے تو اس سے معافی مانگ۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عفو تقصیر چاہی، انہوں نے معاف کیا اور اس کے حق میں دعا مانگی۔ بادشاہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا اور اپنی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نیک سیرت عورت پیش کی جن کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور پھر حضرت سارہ اور حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے کنعان پہنچے۔ وہاں حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ افسردہ سی ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے علم ہوا کہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو کسی دوسرے مقام پر چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس مقام پر چھوڑ آئے جہاں آج کل کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہاں آبادی ہو گئی۔ اس کی تفصیل حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر میں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ وہاں ہی تشریف لے آئے۔ مدت گزر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے
اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت ضعیف العمر ہوئی، ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خیال سے بہت مغموم رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ کھانا تنہا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی مہمان کو ضرور شریک طعام کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ 7 روز تک کوئی مہمان نہ آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بہت متفکر تھے۔ 7ویں دن 2 نوجوان مسافرانہ حیثیت سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد مسرت ہوئی، فوراً ایک بچھڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن مہمانوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرے کہ شاید مہمان ناراض ہیں۔ ان دونوں نے ہنس کر کہا، خلیل اللہ، ہم فرشتے ہیں، لوط کی قوم کو سزا دینے پر مقرر ہوئے ہیں، ہم تمہیں ایک بیٹے اس کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر ہنس پڑی اور فرمانے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے علم سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی افسردگی اور حیرت کو مسرت میں تبدیل کر دیا۔ حضرت اسحاق بڑے جلیل القدر پیغمبر ہوئے۔